أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے لطف و احسان سے ہمارے ذیقات کے پہلے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے شوال المکرم ماہ ذیقات اور ماہ ذی الحجہ ان دینی مہینوں کو حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحج اشہر معلومات حج کے مہینے مقرر ہیں متعین ہیں معلوم ہیں اور بحمد اللہ تعالی پاکستان سے حج کرنے والے خوش نصیب افراد کا روانگی کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اور بہت سے حج کرنے والے خوش نصیب لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں بیت اللہ شریف کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں
چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 تلاوت کی گئی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بلا شبہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے ببکۃ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکاً بڑا ہی برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ یہ روئے زمین پر بننے والا پہلا گھر ہے۔ آج یہاں زمین ہے، یہ پوری زمین کی جگہ جو ہے یہ پانی تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا، جس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عرش جو ہے یہ پانی پر، اور اللہ رب العزت نے جب زمین بنانے کا ارادہ فرمایا تو یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں اللہ کریم کا عرش تھا۔ کان عرشہ علی الماء، اس جگہ پر اللہ کریم نے ڈھاک پیدا فرمایا اور اس ڈھاک کو بچھایا۔ جہاں جہاں آج زمین ہے، کائنات عظیم ہے، یہ ڈھاک پھیلتی گئی اور زمین بنتی گئی۔ پوری زمین کا مرکز ہے، درمیان میں سینٹر میں خانہ کعبہ ہے، پوری کرۂ ارضی میں۔ اگر کوئی پیمانہ لے کر، ڈوری لے کر جہاں خانہ کعبہ شریف ہے، چاروں طرف مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف کو اگر ناپا جائے تو بالکل درمیان میں خانہ کعبہ، یہ زمین کا مرکز ہے، زمین کا سینٹر ہے۔ اللہ کریم نے جب زمین کو بنایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی۔ کچھ فرشتے آسمان پہ ڈیوٹی دینے لگے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی زمین پہ لگ گئی۔ آسمان پر جہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، بالکل اس کے سیدھے اوپر فرشتوں کا قبلہ، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا بالکل بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی جہاں عمارت ہے، اس کی بالکل سیدھے اوپر
فرشتوں کا قبلہ بناؤ، اور اس کا نام ہے بیت المعمور۔ فرشتے وہاں بیت المعمور میں عبادت کرتے، اس گھر کا طواف کرتے۔ جو زمین کے فرشتے تھے انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ زمین پہ بھی ایک ایسا گھر ہونا چاہیے جیسا گھر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، تاکہ ہم وہ زمین کے فرشتے اس گھر کا طواف بھی کریں اور اس جگہ پہ اللہ کی عبادت کریں۔ فرشتوں کی اس عرض پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ جہاں بیت المعمور ہے اس کی بالکل سیدھ میں زمین کے مرکز میں ایک گھر تعمیر کرو، بیت اللہ شریف خانہ کعبہ۔ اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ اس وقت انسان کا نام و نشان نہیں تھا، نہ کوئی زمین پر کوئی گھر تھا۔ انسان کو بھی پیدا نہیں کیے گئے تھے، گھر بھی پوری زمین پر نہیں تھا کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے پہلا گھر زمین پر جو بنایا یہی بیت اللہ شریف ہے۔ اور وہ فرشتے بڑے بڑے بھاری پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور انہوں نے اسے تعمیر کیا، بنیادیں بنائی، سفید رنگ کے اور روشن موتیوں کے ساتھ اللہ کا گھر ملائکہ نے تعمیر کیا۔ اور جب یہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، فرشتے اس کا طواف کرنے لگے، اس جگہ پر عبادت کرنے لگے۔ فرشتوں نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کی تعمیر مکمل ہونے کے 200 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، ان کی تخلیق سے 200 سال پہلے یہ بیت اللہ شریف ملائکہ نے بنایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آپ زمین پر تشریف لائے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قبلہ، وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ جو ملائکہ نے بنایا، فرشتوں نے بنایا، اسی جگہ پر آپ میرے گھر کی تعمیر کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کی، بڑے بڑے بھاری پتھر تھے جن کو 30 آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان پتھروں کو ملائکہ نے اٹھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پتھر لا کے دیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ انسانوں میں سے اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمائی۔ اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو یہ عمارت حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک کی عمارت قائم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کی عمارت کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور طوفان نوح جب ختم ہوا تو اس جگہ پر ایک ٹیلہ بن گیا۔ عمارت تو تھی نہیں کوئی،
ایک ٹبا یا ٹیلا سمجھ لیں، اونچا سا تھا، سرخ رنگ کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے تک لوگ اسی جگہ پر جہاں وہ سرخ رنگ کا ٹبا اور ٹیلا تھا وہاں آ کے طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ یہ جو دور تھا حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اسی صورت میں کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف اسی حالت میں، اسی کیفیت میں، اسی حیت پر رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ، جد الانبیاء، ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے خلیل، یہاں بیت اللہ شریف تعمیر کریں، خانہ کعبہ کی عمارت بنائیں۔ جب اللہ کریم نے حکم دیا تو پوچھا باری تعالیٰ تیرا گھر کہاں تعمیر کروں؟ حضرت جبریل امین تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرخ رنگ کا ٹیلا ہے، یہاں تعمیر کعبہ کا آپ کو حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں، قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اللہ علیہ السلام وہ پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور ان کے والد ماجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں پیغمبر باپ اور پیغمبر بیٹا، وہ خلیل اللہ ہیں، یہ ذبیح اللہ ہے، جنہوں نے مل کر اللہ کے گھر کی، بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اور جب دیواریں اوپر لے جانے کا وقت آیا تو اس وقت ایک پتھر جس کو آج ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ جیسے جیسے دیواریں اوپر ہوتی جاتی تھیں، یہ پتھر جو ہے خود بخود اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، بغیر کسی ٹیک کے، بغیر کسی سہارے کے یہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا۔ دیوار اوپر جا رہی ہے تو پتھر اوپر جا رہا ہے، دیوار اس طرف کو تعمیر کرنی ہے تو پتھر خود بخود چل کر ادھر جاتا ہے۔ اور جب اوپر سے کام ختم ہوتا تھا، شام کو جب دیوار مکمل کر کے جتنا کام بھی ہوتا، نیچے اترنا ہوتا تھا تو پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ اس پتھر پر خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور اس پتھر کو یہ عزت اور مقام ملا کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تھے وہ جگہ ایسے ہو گئی جیسے گارا ہوتا ہے، ریت ہوتی ہے، بالکل نرم ہو گیا۔ جہاں ہاتھ تھا، پاؤں تھا، باقی ساری جگہ پتھر ہی سخت تھا، لیکن جہاں قدم تھے وہ جگہ نرم ہو گئی جیسے موم ہوتا ہے۔ تو اسی جگہ پہ جہاں قدم مبارک تھے خلیل اللہ علیہ السلام کے، تو ان کے مبارک قدموں کا نشان وہاں سخت ہو گیا، جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اس کی زیارت کرتے ہیں لوگ، اور آج بڑی آسانی کے ساتھ ان کے قدموں کے نشان کو دیکھا جا سکتا ہے۔
ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ان کے قدموں کے نشان آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ اور قرآن مجید میں رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس جگہ کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اسے جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، جس پتھر پر کھڑے ہو کے خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ آج انٹرنیٹ پہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ بابت شے کوئی نہیں، انبیاء اور اولیاء کی تنقیص کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تو شے کوئی نہیں۔ لیکن دوستو، میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نبی بنی شے کوئی نہیں، باب شے کوئی نہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے وہ پتھر بڑا گراں مایا ہے، اس پتھر کی بڑی شان ہے جس پر خلیل اللہ کے قدموں کا ایمان ہے۔ اگر باب شے کوئی نہیں، بابت شے کوئی نہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس پتھر کو عزت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، اور صرف مقام ہی نہیں ملا بلکہ حکم ہوا قیامت تک جو بھی حج کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کرنے آئے، طواف بیت اللہ کے بعد اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نفل پڑھے، جس پر میرے خلیل کے قدموں کے نشان ساتھ ہیں۔ اگر پتھر کا یہ مقام ہے تو باب ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ جیسے ابراہیم جو جد الانبیاء ہے، ابو الانبیاء، ان کا مقام کیا ہے؟ اس پتھر کو آج بھی پیتل کے ایک گجرے میں بیت اللہ شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کی تھی بیت اللہ کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، اور پھر اس پتھر کو جو مقام ملا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 نمبر آیت میں بیان کیا ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ کہتے ہیں باب شے کوئی نہیں، جس پتھر کی نسبت اللہ کے پیغمبر نبی سے ہو جائے اس کا یہ مقام ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس بیت اللہ میں اللہ کی قدرت کی، اسلام کی حقانیت و صداقت کی روشن دلیلیں ہیں، اور ان دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل، ایک بڑی روشن نشانی وہ مقام ابراہیم ہے۔ میرے عزیز بیٹوں، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، قرآن کی آیت فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو یہ مقام ابراہیم اسلام کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت و صداقت اور اللہ کی قدرت کی واضح نشانی ہے مقام ابراہیم۔ جب تعمیر ہو گئی کعبہ شریف کی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی، اسی پتھر پہ کھڑے ہو دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، باری تعالیٰ ہم سے قبول کرنا تعمیر کعبہ۔ بلا شبہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تیرا گھر تیری رضا کے لیے، تیری خوش روزی کے لیے بنایا ہے، اسے قبول کر۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک،
یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ، اور میری اولاد میں ایک امت پیدا کر دے، اور وہ امت بھی کیا ہو؟ مسلمن، تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ باری تعالیٰ ہماری عبادت کے لیے، یعنی عبادت کرنے کے لیے جو طریقے ہیں، جو عبادت ہم کریں، ہماری عبادت کرنے کے طریقے اور اس کی قاعدے ہمیں سکھلا دے، ہمیں بتلا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، عبادت کرنے کے طریقے بھی ہمیں سکھا دے۔ گھر تعمیر کیا، اب عبادت کیسے کرنی ہے، مناسک طریقے قاعدے ہمیں بتا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر توجہ فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے رحم فرمانے والے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد خلیل اللہ دعا مانگ رہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ، اور پھر دعا مانگی۔ اللہ کریم نے فرمایا مانگیے تعمیر کعبہ پر، کیا اجرت دیں؟ عرض کی باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے گھر بنایا ہے، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں اگر تو نے عطا فرمانا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، میری اولاد میں سے، انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی اس پتھر پر کھڑے ہو کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، میری اولاد میں ایک رسول بھیج، میری اولاد میں ایک رسول بھیج۔ وہ کن میں سے؟ انہی میں سے بھیج۔ دعا کے دو حصے، ربنا وابعث فیہم، ان میں ایک رسول بھیج دے، منہم، انہی میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو، انہی میں سے رسول، عظمت والا رسول بھیج دے۔ وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، یہ دعا ہے تعمیر کعبہ پر، جس جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، جدھر رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، جس کا حج کرنے جاتے ہو، اس کی تعمیر پر خلیل اللہ نے دعائیں مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ باری تعالیٰ وہ میری اولاد میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں تلاوت کر کے انہیں سنائے، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے تیرے احکام ان تک پہنچائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں دیکھیے کوئی کتاب بھی پڑھنی ہو تو بغیر استاذ کے سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی کتاب کو پڑھنا ہو تو استاذ کی، معلم کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کتاب بھیجیں یا خود ترجمے پڑھیں، یہ خود کتاب کا مطالعہ کریں، لیکن قرآن ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةَ، دانائی اور حکمت بھی سکھائیں۔ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو رسول بھیجے وہ تیری آیتیں بھی پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے، اور ان کے اندر ان کے باطن اور ان کے ظاہر کو پاک کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو اندر سے اور باہر سے پاک اور صاف کر، ایسا رسول ہے۔
اور وہ رسول کون ہے جس نے آگے اعلان کیا نہ دعوت ابی ابراہیم، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ دعا ہمارے نبی پاک حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہے جو تعمیر کعبہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رقیہ امی، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، و رقیہ امی، اور اپنی والدہ مائدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ دعائے خلیل، تعمیر کعبہ بیت اللہ۔ اب جو اب دعا مانگ لی، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم، اے پیارے خلیل، میرا گھر بنایا، اب آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی کہ گھر بنا دیا اور آپ فارغ ہو گئے۔ جیسے آج ہم مسجدیں بناتے ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاکی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں دیکھو جی مسجد بنائی ایسا، ایک بڑی بیٹو آپ ایسا مسجد بنائی بڑی سونی، مسجد بنا کے آپ فارغ ہو گئے، کسی نے سوچا نہیں کہ مسجد تو بنا دی ہے مگر ایک ذمہ داری ہماری بڑھ گئی، پہلے سے ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ وہ کیا؟ جو مسجد بنائی، جو گھر بنایا اللہ کا، اس کو آباد کرنا، اس گھر کو اصلا بڑی سونی مسجد بنائی ہے تو کیا آباد کرنے کا حق نہیں ہے؟ وہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیے قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ کریم فرماتے ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، میرا گھر بن گیا ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے تسی جاؤ فارغ ہو، نہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے خلیل، اے پیارے اسماعیل، اے خلیل اللہ، اے خلیل، میرا گھر بنایا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ کا قرآن ان تطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے، میرے گھر کو، پیغمبر کو رب فرما رہا ہے، خلیل و ذبیح کو کہا جا رہا ہے ان تطہر بیتی، میری جو گھر کی تعمیر کی ہے اسے صاف ستھرا رکھے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، ذکر کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی، اس کی آبادی، آباد کاری، مسجد ویران نہ ہو، مسجد آباد ہو، تعمیر کے بعد مسجد کے متولی، مسجد کے بانی، مسجد کی انتظامیہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے جائیں کہ نمازیوں کی تعداد بڑھے، نمازیوں کی تعداد بڑھے، مسجد آباد ہو، لوگوں کا رجوع اللہ کی عبادت و ذکر کی طرف ہو، مسجد میں آنے کے لیے لوگوں کو رغبت دلانا، اور موقع بہ موقع ایسا اہتمام کرنا کہ مسجد کے اندر رونقیں نظر آئیں، دین کی بہاریں مسجد کے اندر نظر آئیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بنانے والوں کی،
متولیوں کی، انتظامیہ کی مسجد بنائی، آباد کرو، صفائی ستھرائی کا خیال ہے۔ اب دیکھیے میں نے بہت بڑی بات کی ہے، لیکن ہم تو روایتی انداز میں سنتے ہیں اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جمع ہو جائے۔ یہ جو بات اب میں کہنے لگا ہوں یہ بڑے اونچے درجے کی بات ہے۔ اللہ کی فرمایا گھر تو بنایا ہے، میرا گھر بڑا خوبصورت بنایا، بڑا اچھا بنایا، لیکن اس کو صفائی ستھرائی، رکوع سجود اعتکاف عبادت کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے، طواف کرنے والوں، اور ایک کام اور کریں، ایک کام اور کریں، یہ کام اور کرو، بنا کے گھر نہیں جانا، ایک اور کام ہے وہ کرو۔ پوچھا باری تعالیٰ وہ کیا کام ہے؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قرآن مجید سورہ حج کی آیت، فرمایا لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ مسجد بناتی تاڑا لاتا، جیدہ دل کرے پڑھے، جیدہ دل کرے نہ پڑھے، نہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذن فی الناس کا معنی ہے لوگوں میں اعلان کرو، لوگوں میں اعلان کرو۔ اذن اذان، اذان بلاوا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اللہ کا قرآن ہے۔ ایک گھر بنایا بیت اللہ، بلاؤ، دعوت دو، اعلان کرو، لوگوں میں اعلان کرو، لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ۔ بھائی تعالیٰ کس کام کے لیے بلاؤں؟ میں بالحج، بالحج، حج، اسی لیے اس کا نام ہے حج بیت اللہ، حج بیت اللہ۔ اس گھر کا حج کرو، طواف کرو، لوگوں کو بلاؤ بھی نہ، دعوت بھی دو۔ بنا کے فارغ نہیں ہوئے، ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا قرآن سورہ حج، جب اللہ کو حکم آیا تو سامنے بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے، بیت اللہ کے بالکل سامنے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل قبیس۔ اعلان کرنے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے چڑھ گئے حضرت ابراہیم، اس پہاڑی کے اوپر چڑھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اوپر کھڑے ہو گئے، خلیل اللہ کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے جبل قبیس پہ کھڑے۔ پوچھا باری تعالیٰ اعلان تو میں کرتا ہوں، اعلان میں کرتا ہوں، لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں، لیکن میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر، میری کیونکہ باری تعالیٰ تو نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پوری دنیا کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو بلاؤ کہ آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، عبادت کرو، رکوع سجود کرو، حج کرو۔ بھائی تعالیٰ آواز کیسے پہنچے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کریم نے فرمایا خلیل آواز دینا تیرا کام، پوری روئے زمین پر عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، کیا لاؤڈ اسپیکر ہے نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی یوٹیوب نہیں، ذرائع ابلاغ نہیں، مواصلات کا کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں۔ یا اللہ اعلان تو کرتا ہوں، آواز کیسے پہنچے؟ حدیث پاک میں ہے فرمایا اے ابراہیم اعلان آپ کریں، آواز لوگوں کو دیں، بلائیں، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ فرمایا جو عالم ارواح میں ہے، جو عالم ارواح میں ہے، جو ابھی روح دنیا میں نہیں آئی، اس روح تک بھی آپ کی آواز پہنچے، جو سویا ہوا ہے اس تک بھی آواز پہنچے گی، جو جاگ رہا ہے اس تک بھی آواز پہنچے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، کیا کیا؟ اعلان کیا۔ آپ بھی اعلان سنتے ہیں، کئی قسم کے اعلان ہیں۔
لیکن میں آپ کو وہ لفظ سناتا ہوں جن لفظوں سے خلیل اللہ نے اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کریم نے فرمایا آواز دے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا عباد اللہ، عباد اللہ، یا عباد اللہ، پھر کہہ دیں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ جتنے بھی اللہ کے بندے تھے تو ستا سی کو جاگتا سی ہمیں عالم ارواح بھی سی۔ یا عباد اللہ، او اللہ دے بندے ہو، عجیبو داعی اللہ، یا عباد اللہ، عجیبو داعی اللہ، وہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سنو اور سن کر جواب دو۔ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات، اعلان، آذان اور بات سنو، وہ عجیب اور جواب دو۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کو جواب دو۔ ان لفظوں سے جب اعلان کیا تو پھر فرمایا اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کو سنو اور اب پھر جن لفظوں سے دعوت دی نا، بلایا حج، وحجو بیتہ، اور آؤ اللہ کے حکم سے اس کا گھر میں نے بنا دیا ہے، آ کر اس گھر کا حج کرو۔ اللہ وحجو بیتہ، آؤ اب اس گھر کا آگے حج کرو۔ بڑی حدیث شریف بڑی پیاری سی، جب اعلان ہو گیا مکمل، اعلان ہو گیا وحجو بیتہ، حج کرو اس کے گھر کا، خانہ کعبہ، بیت اللہ، حج بیت اللہ کرو، آؤ 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 حج کرنے آؤ، اللہ کا گھر بنا دیا میں نے۔ جب اعلان ہو گیا روحوں نے، وہ جاگ رہا ہے سو رہا ہے عالم، ہر روح نے یہ اعلان سنا، ہر روح نے یہ اعلان سنا، اور سن کر جس نے کہا نا ایک دفعہ لبیک لبیک اللہم لبیک، کیوں پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جس بندے نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ پوری زندگی میں ایک حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ جواب دیا وہ 2 حج کرے گا، جس نے 3 مرتبہ جواب دیا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جو روح خاموش رہی، جو روح جب کسی سے کہیں نا کہ بولیے جواب دیں، کئی بندے بولتے نہیں، کئی بندے بولتے ہی نہیں، اس وقت بھی کچھ نہیں بولے تھے، یہ پرانی ریت ہے چڑھی، کچھ روحیں اس وقت بھی ہونا کہ ایسا چپ ہی رہنا ہے، اچھا ایسے چپ ہوئے نا، ایسے چپ، حدیث شریف میں آتا ہے جو روح خاموش ہو گئی جس نے نہا جواب ہی نہیں دیتا، وہ ساری زندگی حج کرے گئی نہیں۔ میں دیکھے بندے پیسے جوڑ کے مر جاتے نا، میں حج کرنا، پیسے جوڑے نہ ساری عمر گزر جاتی حج کرتے، کیوں؟ جس نے خاموشی اختیار کی وہ ساری زندگی میں حج نہیں کر سکے۔ حاضرین محترم، یہ ہے کہ بیت اللہ شریف، بیت اللہ کی تعمیر، لوگوں کو بلانا،
پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا ابو رجالا، اے ابراہیم تو نے اعلان کیا ہے نا پوری روئے زمین سے، پورے قرۂ عرضی سے، حج کے زمانے میں جس ملک کے لوگ دیکھنے ہوں مکے میں جا کے دیکھو، پوری دنیا کے مسلمان بیت اللہ کے حج کے لیے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں آپ کو نظر آئے قرآن کی آیت ہے وَيَعْتُوكَ رِجَالًا، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تیرے آواز پر لبیک جنہوں نے کہا تھا وہ حج کرنے آئیں گے الحمدللہ کچھ لوگ مدینہ شریف مکہ شریف پہنچ گئے، جیسے جیسے روانگی کی تاریخیں آئیں گی لوگ پروازوں کے ذریعے پہنچیں گے، اللہ رب العزت زندگی میں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔